أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو عید کے یہ دن عطا فرمائے ہیں جس میں ہم قربانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں بجا لاتے ہیں. آپ کو شکر کرنا چاہیے، مجھے مشکور ہونا چاہیے کہ اس ملک میں بہت ساری ایسی بستیاں بھی ہیں جہاں کے مسلمانوں نے عید نہیں منائی. ان کو قربانی کرنے کی اجازت نہیں تھی، انہوں نے جانور تک ذبح نہیں کیے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم امن میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ سنت ابراہیمی، یہ عید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اس کو ہم نے بجا لایا، جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق ایام عید. ایام تشریق، عید کے علاوہ کے 3 دن، یہ ایام تشریق ہیں، عید کے دن ہیں جس میں روزہ نہیں رکھا جاتا، آدمی کھاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے، لوگ اسعد کے ساتھ کھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہا کہ اللہ کا ذکر کھاؤ، اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ تو اللہ کا ذکر بھی خوب کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد بھی خوب کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان چیزوں کو خوب کھاؤ اور حرام چیزوں سے بچو، حرام چیزیں جو بچنے کی ہیں اس سے بچا کرو. دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، آج کے اس جمعے کے خطبے میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 ہمارے ساتھ ہے. یہ آیت آج کے زمانے میں بہت سارے معنی، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے بیان کرتی ہے جس کا جاننا اور میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کی تو بڑی لمبی بحث کی، اور اس آیت میں جو خزانے، جو رموز، جو علم اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے اس کو ظاہر کیا. اس کی کچھ باتیں انشاءاللہ میں جمعے کی اس خطبے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اتنا تو سارا وقت نہیں ہوتا کہ آیت کے سارے معنی اور مطلب کو آپ کے سامنے بیان کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت جب شروع فرمائی، آغاز کیا تو کہا، یا ایھا الذین آمنوا. جن لوگوں کو عربی سے تھوڑی سود بود ہے، جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یا حرف ندا ہے،
یا حرف ندا ہے جو کسی کو پکارنے کے لیے بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو شروع کیا تو کہا یا اے وہ مومنو، اے مومنو سنو، اگر تم مومن ہو تو سنو. اغراء للترغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک احساس دلانے کے لیے کہ تم مومن ہو اللہ کی بات کو سنو. یا ایھا الذین آمنو، اور ابتدا جب کی تو ایمان سے کیا، تو کہا کہ جو باتیں اللہ کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں اگر ان باتوں پر تم ایمان لاؤ گے، تصدیق کرو گے، مانو گے تو تم مومن ہو. اگر انکار کرو گے، شک کرو گے، مخالفت کرو گے، تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے تو تم مومن نہیں ہو. دو ہی باتیں اللہ نے کی. اللہ کے پاس ایسے نہیں ہوتا کہ یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، یہ رتی کر لیں گے وہ ہتی کر لیں گے، نہیں. اللہ کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، اسی لیے دونوں ہی چیزیں ہیں، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شروع کی تو کہا یا ایھا الذین آمنوا فماذا بعد الحق الا الضلال. اللہ کے پاس یا تو حق ہے یا تو گمراہی ہے، چلو تو بالکل حق کی راہ پر سیدھے سر اٹھا کر چلو اور کہو کہ میں حق پرست ہوں، توحید پرست ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب آیت شروع کی تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، میں جو باتیں بتانے جا رہا ہوں ان باتوں کو تم مانو گے، ایمان لاؤ گے تو پھر تم مومنین کے صف میں ہو. انما الخمر، اللہ نے انا جب اما کے ساتھ جب آتا ہے تو ادات حصر، اللہ تعالیٰ نے جب شروع کی تو کہا انما الخمر، بے شک شراب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی تعریف میں کہا کہ ہر وہ چیز جو نشاور ہو، نشہ دیتی ہے، وہ شراب ہے. چاہے وہ کسی سے بنے، انگور سے بنے، کسی بھی چیز سے بنے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو عقل کو زائل کر دے یا احساس کو ختم کر دے وہ شراب نہیں ہے. اس لیے کہ آپریشن سے پہلے کسی کو نشہ یعنی ایسا انجیکشن دیا جاتا ہے جس سے اس کا جسم سود بوت ختم ہو جاتی ہے، اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. ہم نہیں کہیں گے کہ وہ شراب ہے. شراب کی تعریف میں کہا کل ما اذهب العقل والاحساس على وجه اللذة والطرب. شراب کس کو کہتے ہیں تو کہا کہ ہر وہ چیز جس کے پینے سے آدمی کی عقل معاف ہو جائے، احساس ختم ہو جائے، على وجه اللذة والطرب، لیکن آدمی کو ایک طرح کی لذت اور اس کے اندر ایک خوشی کا احساس ہو. جیسے شرابی ناچتا ہے، کودتا ہے شراب پینے کے بعد، کہا کہ یہ شراب ہے. اس کی عقل چلے گئی، جسم کا احساس ختم ہو گیا، لیکن اس کو ایک لذت اور طرب کا احساس ہو رہا ہے، ایک اندر وہ اپنے من میں خوشی پا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا انما الخمر، یہ جو شراب ہے جس کی تعریفیں بتائی گئی، اور شراب کے بارے میں کہا کہ ہر وہ چیز جس کی کثیر مقدار آدمی کو نشہ لاتی ہو، اس کی قلیل ہلکی سی مقدار بھی حرام ہے. اگر کوئی کہے کہ زیادہ بڑا پیالہ نہیں، 1-2 گلاس نہیں، چھوٹا سا ہم پی لیتے ہیں، کہا کہ نہیں، وہ بھی حرام ہے. جیسے اس کی بڑی مقدار حرام ہے، اس لیے کہ آدمی شراب کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ کتنا بھی پی لے اس کو نشہ نہیں آتا. اسی لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شراب جتنا بھی پیے، چاہے چھوٹی مقدار میں ہو یا بڑی مقدار میں ہو، یہ چیز حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے لوگو شراب. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب جب حرام کی گئی تو لوگ آئے مدینے کی گلیوں میں اس کو بہا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوست تھے قبیلہ حوازن کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ پیش کیا، شراب کا چھوٹا سا مٹکا، چھوٹا سا ایک تمبالو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ بولا اللہ کے نبی آپ کے لیے گفٹ ہے، ہدیہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما علمت، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے اس کی حرمت فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی
نبوت سے پہلے اس کو استعمال کیا اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوا تک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو حرام کر دیا گیا. تو بازو ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, ان کے کان میں جا کر کہا کہ اس کو بیچ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان کے کان میں کیا کہا؟ بولا کہ میں نے مشورہ دیا کہ اس کو بیچ دو. کہا کہ ہر وہ چیز اس کو حرام کرنے والے نے اس کا بیچنا بھی حرام کیا ہے. جو چیز حرام ہے اس کو ہدیتاً تحفتاً لینا بھی حرام ہے, بیچنا بھی حرام ہے, اس کی کمائی کھانا بھی حرام ہے. تو یہ سارے, چاہے نشہ, صرف شراب کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں ان مسلم محلوں کی. آس پاس جتنے مسلمان محلے ہیں, جو نوجوان بچے کالجوں میں اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ہر باپ اپنی اولاد کی خبر لے. یہ وہ زمانہ ہے, اطلاعات بتاتی ہیں, اخبارات بتاتے ہیں کہ نوجوان بچوں کی جیبوں میں ٹکیے ہوتے ہیں اور ڈرگس کے ٹیبلٹس ہوتے ہیں جن کو استعمال کرتے ہیں, اسی لیے وہ حرام ہے. اس لیے اس کی حرمت بیان کی گئی ہے. نوجوان نسل اس برائی میں ڈوبتی نظر آ رہی ہے. ایک باپ کے ناطے ہوش و حواس کے ناخن لینی چاہیے, احساس کرنی چاہیے کہ میرا بچہ کس سے دوستی کر رہا ہے, کہیں وہ نشے کے دلدل میں تو نہیں پھنس رہا ہے, کہیں وہ براؤن شوگر کا عادی تو نہیں ہو رہا ہے, کہیں وہ ڈرگس کا عادی تو نہیں ہو رہا ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر. ایک دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہی, والمیسر. بات لمبی ہے, میں مختصر کر رہا ہوں. والمیسر کہا کہ دوسری چیز جو جوا ہے, قمار جسے کہا گیا, لاٹری ہے, گیمبلنگ ہے, جوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا. جوا کے سارے اڈے, بھلے جوا کسی بھی شکل میں آپ کے سامنے آئے, نئی شکل میں, نئی لبادہ پہن کر جوا آپ کے ساتھ سامنے آئے, جوے کے اڈے جو کھلتے ہیں جہاں لوگ ہر دن اس امید میں جاتے ہیں کہ آج میں جیت کر آؤں گا. المیسر, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لفظ کے لیے تعبیر کیا کہ آسانی سے پیسہ اس میں کمایا جاتا ہے, یسر, بڑی آسانی کے ساتھ. علی وجہ المغالبہ, سامنے والے کو شکست دے کر اس کا سارا پیسہ بغیر محنت کے ہتھیا لیا جاتا ہے, اور دن بھر رات بھر جوا کھیلتا ہے. اور وہ جوے کے اڈے چلانے والے مختلف میوزک کے ذریعے سے اور بدکار عورتوں کے ذریعے سے پیسہ لگانے والے کا غم مٹاتے ہیں. وہ پیسہ لگاتے جاتا ہے اور جب ہار جاتا ہے تو جیتنے والے سے کہتا ہے کہ کل میں تم کو ہراؤں گا, لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا, لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما الخمر والمیسر, اللہ تعالیٰ نے جوے کو حرام قرار دیا ہے. جوے کی جتنی شکلیں ہیں, گیملنگ کتنے شکلوں میں آپ کے پاس آتا ہے. آج تو نیا نیا زمانہ ہے, جوے کی کئی شکلیں ہیں جو آپ کی زندگیوں میں روزانہ آپ اس کو محسوس کرتے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. یہ دوسری چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی. وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ والمیسر والانصاب. تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بتائی, کہا کہ والانصاب, یعنی بتوں کے جو استحان ہیں, جو بت نصب کیے جاتے ہیں, جہاں لوگ قربانیاں کرتے ہیں. عید قربان میں ہم نے اللہ کے نام پر قربانی کی, لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے بالوں کو کسی درگاہ کے چبوترے پر لے جا کر سر مڑاتے ہیں, اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا. کہا کہ والانصاب, یہ جو استحان ہیں, یہ بت کرے ہیں, جو غیر شرک کے اڈے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو, نشاور چیزوں کو شرک کے اڈوں کے ساتھ جوڑ کر بتایا کہ شرک جتنا قبیح ہے, جتنا برا ہے, بالکل اتنا ہی یہ شراب نشاور چیزیں بری ہیں, نشاور چیزیں بری ہیں. تو بزرگوں, دوستو, عزیزوں, ماں اور بہنوں, یہ تیسری چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا. اور چوتھی چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والازلام, یہ جو قسمت معلوم کرنے کی چیزیں ہوتی تھیں. آج کے زمانے میں لوگ اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں. کبھی ایک زمانے میں مشین ہوتی تھی, آدمی روپیہ ڈالتا تھا, اس کا وزن بھی آتا تھا اور ٹکٹ کے پیچھے لکھا جاتا تھا کہ آج کا دن آپ کا اچھا ہے, آج کا دن آپ کا اچھا ہے. کبھی ستاروں سے آدمی قسمت معلوم کرتا تھا. اور جاہلیت کے زمانے میں لوگ تیروں پر بکتے تھے,
تیر بنائے جاتے تھے، افعل ولا تفعل، اور ایک تیر بیکار چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی کام کرو کام نہ کرو، اور ایک تیر پر کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، اور آنکھ بند کر کے وہ تیر نکالتا، اور تیر میں لکھا ہوتا کہ کرو تو وہ کام کرتا، مت کرو تو وہ کام نہیں کرتا، اور کچھ نہ لکھا ہوتا تو دوبارہ تیروں کو ڈالتا، اور یہ جاہلیت کے زمانے کی چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا۔ اس کے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کام کے کرنے میں تم کو رد و بدل ہو، تردد ہو، کسی کام کے کرنے میں تمہیں پس و پیش کا شکار ہو جاؤ تو استخارہ کرو۔ صلاۃ الاستخارہ، فرض نمازوں کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہم انی استخیرک بعلمک، ان استخیر بعلمک واستقدر بقدرتک، اے اللہ میں تیرے علم سے میں خیر چاہتا ہوں اور تو جانتا ہے، وانت تعلم، اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے کہ اچھا نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی نماز بطور سنت کہا کہ یہ سنت ہے، اس کو آپ پڑھیں، کسی کام کے کرنے میں آپ رد و بدل کا شکار ہیں۔ تو دوستو عزیزو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں آپ کے لیے پیش کی ہیں، انما الخمر، بے شک شراب، اور دوسرا گیملنگ، اور تیسری چیز الانصاب، اور وہ بتوں کے استحان، وہ چبوترے اور وہ درگاہیں جہاں لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، والازلام، اور وہ قسمت معلوم کرنے کے جو تیر ہوتے ہیں، اور جس آج کے زمانے میں جس طرح سے بھی آپ قسمت معلوم کرنے کا طریقہ اختیار کریں، جیسے کوئی ہاتھ بتاتا ہے اور کوئی طوطے کے ذریعے قسمت معلوم کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے سلف نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ شراب پینے والے کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو اسی لیے کہا کہ شراب کا اثر اس کے رگوں میں 40 دن تک باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا رجس من عمل الشیطان، یہ ساری کی ساری گندگیاں ہیں شیطان کی، شراب، جوا، ازلام، انصاب، یہ چاروں کے چاروں چیز رجس من عمل الشیطان، شیطان کی گندگیاں ہیں۔ شیطان اس کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے؟ آیت نمبر 91 اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بتا دی، انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے، شیطان کے سارے ارادے انسان کی بربادی کے ہوتے ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ جنت تک جائیں، اگر جنت تک جانے کا ارادہ ہوتا تو وہ آپ ہمارے بابا آدم اور حوا کو جنت سے نکالتا کیوں؟ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے، اسی لیے سلف نے کہا کہ ہر وہ چیز جو کسی انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ شیطان کا ارادہ ہے۔ آج ہمارے معصوم بچے جو گھنٹوں گھنٹوں کتابوں کو ایک طرف رکھ کر، قرآن کو ایک طرف رکھ کر اپنے گیموں کے ساتھ اور کمپیوٹر کے ساتھ، ماں باپ کے موبائل کے ساتھ لگے بیٹھے رہتے ہیں، یہ نشے سے کیا کم کوئی چیز نہیں ہے، نشاور سے کوئی کم چیز نہیں ہے، یہ ڈرگس سے کوئی کم چیز نہیں ہے جس سے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے، آپ کریں، میں کروں کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو اس وبا سے بچائے، اس مصیبت سے بچائے۔ عموم بلوا، سارے لوگ اس بلا کا شکار ہیں۔ عموم بلوا جسے کہتے ہیں، ایسی بلا ہے جو ہر گھر سے اٹھتی نظر آتی ہے، سارے ماں باپ پریشان ہیں، کس وبا اور بلا کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی آیت میں کہا انما یرید الشیطان، شیطان کیا چاہتا ہے؟ یوقع بینکم العداوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، اس کے برخلاف شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوہ، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر عداوت پنپے، عداوت پنپے۔ عداوت، العداوت ضد الولایہ، عداوت ضد ہے محبت کی، عداوت ضد ہے محبت کی۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر عداوت پیدا ہو، اور کہا اور دوسری چیز والبغضاء، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں بغض پیدا ہو۔
بغض ضد المحبہ، بغض ہے محبت کی ضد، اور عداوت ہے ولایت کی ضد۔ شیطان چاہتا ہے کہ ان چاروں چیزوں سے، شراب سے، گیملنگ سے، شرک سے، اور یہ قسمت معلوم کرنے کے ذرائع سے، چاہتا ہے شیطان دو چیزوں کے پیدا کرنا، ایک عداوت اور ایک بغض۔ کیا فرق اس میں ہے؟ کہا کہ عداوت جب پنپتی ہے تو لوگوں کے پہلی کہا جب بغض دل میں پنپتا ہے، محبت دور ہوتی ہے تو لوگوں کے دل دور ہو جاتے ہیں، اور جب دل دور ہو جاتے ہیں تو بغض لوگوں کے دلوں کو دور کرتا ہے اور عداوت لوگوں کے جسموں کو دور کرتا ہے۔ جب دل دور ہو جاتے ہیں تو خود بخود جسم بھی دور ہونے لگتے ہیں، لوگوں کے جسم دور ہونے لگتے ہیں، ایک جا ملنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے سے بیٹھنا نہیں چاہتے۔ کہا کہ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ تمہارے دلوں میں بغض پیدا ہو، تمہارے دلوں میں عداوت پیدا ہو، اور وہ ان چاروں چیزوں کے ذریعے سے وہ کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں رجس کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ گندگی دو طرح کی ہوتی ہے، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، کہیں زندگی میں آپ کو کام آ جائے۔ ایک گندگی ہوتی ہے حسی، ایک گندگی ہوتی ہے معنوی۔ حسی یعنی فزیکل امپیورٹی جسے کہتے ہیں، کہ وہ گندگی پیشاب پاخانہ جس کو آپ چھو کر محسوس کریں۔ ایک گندگی ہوتی ہے معنوی، گندگی تو نظر نہیں آتی لیکن وہ معنوی گندی ہے۔ جیسے ایک کافر ہے آپ کے بغل بیٹھا ہے، اچھا شوٹ بوٹ میں ہے، اچھا عطر لگایا ہوا ہے، لیکن وہ گندا ہے، وہ گندا ہے۔ آپ کہیں کیسے گندا ہے؟ اس کے جسم پہ نہ پیشاب ہے پاخانہ ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں ارے اس کے پاس کفر کی گندگی ہے۔ یہ گندگی معنوی گندگی ہے بشرطے کہ نہ لگے، لیکن جو حسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے جو معنوی گندگی ہے۔ بچے کے بعد علماء کا اختلاف ہے کہ شراب اس میں سے کون سی قسم میں ہے۔ شراب جو ہے کس قسم میں آتی ہے، وہ معنوی گندگی ہے یا حسی گندگی ہے؟ اگر حسی گندگی اگر آپ شمار کریں گے، کہیں شراب لگ جائے تو آپ اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا پرفیوم آپ یوز کریں جس میں اسپرٹ ایسی ہوتی ہے، الکوہل ہوتا ہے، تو کہا جائے گا کہ وہ معنوی گندگی ہے۔ لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ حسی نہیں ہے، معنوی ہے، اور کہا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شراب اس میں کوئی علاج نہیں ہوتا، شراب سے علاج نہ کرو، اس لیے کہ شراب کسی کا علاج نہیں ہوتا۔ تو شیخ نے کہا کہ شراب کا علاج اس صورت میں ہے کہ شراب پی کر اگر کوئی علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ حرام ہے، لیکن بہت سارے انجیکشنوں میں جو اسپرٹ جو یوز ہوتا ہے یا آپریشن کے ٹیکے لگانے میں جو یوز ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں ملائی جاتی ہیں، کہا کہ اوپری حد تک وہ صحیح ہے، لیکن اگر کوئی پیتا ہے تو وہ چیز غلط ہے، جیسے کہ علماء کا اختلاف ہے۔ الغرض ہم بات آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چار چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں حرام قرار دی ہیں، اور ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہی وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان ایک کام تو یہ کرے گا کہ آپ کے دلوں میں بغض اور عداوت پیدا کرے گا۔ بغض اور عداوت سے یہ نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے دل بھی الگ الگ ہو جائیں گے اور آپ کے جسم بھی الگ الگ ہو جائیں گے، ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کی بات مجھے پسند نہیں آئے گی، میری بات آپ کو نہیں پسند آئے گی، جیسے ہمارا حال ہے، عیدیں مناتے ہیں لیکن دل الگ الگ ہے، جسم الگ الگ ہیں، کوئی کسی کے گھر آتا جاتا نہیں ہے، یہاں تک نوبت ہے کوئی گھر آ بھی جائے تو ڈر لگتا ہے کہ کیا بول کر جائے گا، کیا سن کر جائے گا، کیا دیکھ کر جائے گا، کیا حسد کر کے جائے گا، دعا دے کے جائے گا کہ حسد کر کے جائے گا، اس کا بھی امکان نہیں۔ تو یہ حالتیں ہیں، آدمی دلوں کی اصلاح کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان ایک کام یہ کرتا ہے کہ آپ کو اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیسے کیسے ہوتا ہے؟ الذکر باللسان، آدمی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ الذکر بالقلب، دل سے آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ الذکر بالجوارح، آدمی
اپنے باڈی سے، جسم سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان سے ذکر، آپ نے تکبیر زبان سے کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ دعائیں پڑھتے ہیں، یہ ساری دعائیں ہیں جو زبان سے ہوتی ہیں۔ الذکر باللسان، الذکر بالقلب، دل سے ذکر ہوتا ہے، دل میں بیٹھے بیٹھے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں اور کبھی نماز میں اٹھ بیٹھتے ہیں، یہ آپ کا جسم ہے اللہ کے ذکر میں ہے، نماز میں اٹھا ہے، بیٹھا ہے۔ تو ایک مومن اللہ کا ذکر تینوں ذریعے سے کرتا ہے، زبان سے بھی وہ ذاکر ہے، دل سے بھی ذاکر ہے، جسم سے بھی ذاکر ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو اس سے روک دیں۔ بیٹھے تھے، قرآن پڑھنا چاہا، قرآن ہاتھ میں لیا، جسم بھاری ہو گیا، منہ میں جمع ہی آ گیا، بولا نہیں اب نہیں، بعد میں پڑھیں گے، خلاص شیطان نے روک دیا۔ وضو بنایا، نماز پڑھنا چاہا، بولا کہ نہیں اب ذرا طبیعت ذرا پریشان ہے، تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے۔ شیطانی حرکت ہے، شیطان ہے آپ کو روکنا چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کسی کو کچھ خیرات کرنا چاہا، شیطان نے خدشہ دلا دیا، ارے پورا پیسہ دے دو گے تو مہینے بھر میں تنخواہ کیا بس آئے گی، یعدکم الفقر، شیطان فقیری کا وعدہ دلاتا ہے، پھر جیب میں پیسہ رکھ لیا، بولا کہ نہیں اب نہیں دیں گی، کہا کہ شیطانی کا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ چلو ایسا ہوا کہ ایک شخص نے شیطان کو شکست دے دیا، اس کو ہرا دیا۔ یہ ساری باتیں شیخ نے صاحب کی تفسیر میں لکھی ہیں، اگر موقع ہو تو آپ پڑھ لیں۔ کہا کہ اگر کسی نے شیطان کو ہرا دیا، بولا کہ نہیں ہم نماز پڑھ کے رہیں گے، قرآن پڑھ کے رہیں گے، اللہ کا ذکر کر کے رہیں گے، اب شیطان ایک دوسرا روٹ چینج کرتا ہے، بولتا ہے اب وہ سیدھے اس کے دل میں جاتا ہے، نماز پڑھو لیکن جسم سے پڑھو، دل میرے ہاتھ میں رہے گا، قرآن پڑھو لیکن جسم سے پڑھو لیکن دل سے نہیں پڑھو، قرآن پڑھتا رہے گا، موبائل دیکھتا رہے گا۔ یہ شیطان کا دوسرا روٹ ہے کہ عبادتیں دل سے خالی ہو جاتی ہیں۔ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جس سے کوئی فرق نہیں، لوگ آئے سجدے کیے، رکوع کیے، سلام پھیرے چلے گئے، جس دل سے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اسی دل سے باہر گئے۔ کیوں؟ وہ نماز صرف جسم کی تھی، دل کی نہیں تھی، دل تو شیطان کے پاس تھا، دل تو شیطان کے پاس تھا۔ یہ ایسا المیہ ہے، ایسی بلا ہے جو ہر ایک کے لیے، آدمی پریشان ہے، میں کیا کروں ان نمازوں کو لے کر جو دل کے ساتھ نہ ہوں، ان دعاؤں کے ساتھ، یہ دعائیں قلب اللہ، ایسے غافل دل کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں لیکن خشوع خضوع باقی نہیں رہتا۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان ہے جو رکاوٹیں ڈالتا ہے، ہر وہ کام، ہر وہ کھیل، ہر وہ مشغلہ جو تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے، سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے لوگو کیا رک نہ جاؤ، باز نہیں آؤ گے، کیا ان کاموں سے بچنے کی کوشش نہیں کرو گے، کیا اب اپنی زندگی میں پیچھے پلٹ کر نہیں آؤ گے، ایسے ہی چلتے رہو گے، رک نہیں جاؤ گے؟ دوستو عزیزو، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کتنے لوگ ہم ہیں اللہ کے احکام کی تعویل کر دیتے ہیں، نہیں اس میں حرام کیا بھی نہیں ہے، اس میں نشہ کیا بھی نہیں ہے، اس میں جوا کچھ بھی نہیں، گیمبلنگ نہیں، یہ بلائنڈ بزنس نہیں، یہ تو صاف صاف ہے، اس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو کہا انتہینا یا رب، انتہینا یا رب، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، ہم ان چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب مدینے کی گلیوں میں بہا دی گئی، اس کے تمام اقسام کو چھوڑ دیا اور ساری چیزیں غلاظتیں جاہلیت کی انہوں نے چھوڑ دی۔ دوستو عزیزو، تعویل نہ کریں، ہیلا بہانے تلاش نہ کریں، ہماری زندگیوں میں ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش کریں، پھر ایک بار اپنی دل کی صفائی کر لیں کہ کہیں میرے دل میں، آپ کے دل میں عداوت
اور بغض پنپ تو نہیں رہا ہے جو محبت اور دوستی کا اپوزٹ ہے، جو شیطان کی طرف سے ہے۔ اپنے بچوں کی خبر لیں جو نشے کے دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ وہ نشہ چاہے وہ سمجھ میں آتا ہو، چاہے وہ ڈرگس کی شکل میں ہو، دوسرے شکل میں ہو، چاہے وہ دوسرے جو مشاغل ہیں اور دوسرے کھیل و کود کی شکل میں، ایسے جس میں گم ہو کر بچے نمازوں سے غافل ہیں، قرآن سے غافل ہیں، اسلامی تعلیمات سے غافل ہیں، آپ توجہ دیں کہ بچے اس کی دلدل سے نکل جائیں، اس لیے کہ یہ بچے مسلمان بچے ہیں، ان کو اس ملک میں بہت سارا کام کرنا ہے، ہم رہیں نہ رہیں لیکن ہماری اولاد اس ملک میں ایسے ایسے حالتوں سے گزرے گی جس کا مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ ان کو چاق و چوبند بنائیں، ان کو خالد بن ولید کی طرح بنائیں، طارق بن زیاد کی طرح بنائیں، ان کے اندر ایمانی جوش پیدا کریں۔ آنے والی مصیبتیں جو ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں، مار مار کر کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں اٹھو، اپنی اولاد کو اٹھاؤ جو خواب خرگوش کی طرح سو رہے ہیں، ان کو اٹھاؤ، ان کو آرام نہ دو، ان کو آرام پسند مت بناؤ، ان کو ایسے بناؤ کہ آنے والی چیزوں کا یہ مقابلہ کر سکیں، آنے والی مصیبتوں کا یہ مقابلہ کر سکیں، اس کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ دوستو عزیزو، اس کی تیاری ہم کو کرنی ہے۔ یہ اولاد ہم تو رہیں نہ رہیں لیکن اولاد کی خبر کریں، آنے والے حالات بہت ہی بدترین ہوں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن اس قوم کے لیے نہیں جو آنے والی دنوں کو اس کا مقابلہ کر سکتی ہو، ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ، توحید کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ۔ آنے والی مسلمانوں پر اس سے بدترین دن گزر چکے ہیں اور اس سے بدترین ایام گزر چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ ہم بھی مقابلہ کریں گے لیکن اس کے لیے تیاری چاہیے، بچوں کو اسلامی تربیت چاہیے اور صحیح ان کے دلوں میں اسلامی احساس اجاگر کرنا ہوگا، تب جا کر وہ مقابلہ کر سکیں گے۔ ورنہ یہ آرام پسند اولاد، یہ جو لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں، ان کا معاملہ ذرا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کے مکر و فریب سے بچائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کی، جانوں کی، عزتوں کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اے الہ العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش۔ اے الہ العالمین جتنے مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ عطا فرما، شفائے کلیہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہمارے جو بچے ہیں انہیں اسلامی ماحول میں پنپنے کی توفیق دے، صحیح عقیدے سے انہیں مزین فرما۔ اے الہ العالمین عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔